بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جاہد فإنما يجاہد لنفسه وقال تعالی وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں، آدمی چاہے ہاسٹل والے مدرسے میں رہے یا بغیر ہاسٹل کے مدرسے میں رہے، اقامتی مدرسے میں رہے یا غیر اقامتی مدرسے میں رہے، مجاہدے اور محنت کے بغیر کوئی کمال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ قرآن جو مطالبہ کرتا ہے وہ حق المجاہدہ، حق الجہاد، حق التلاوہ، حق ادا کر دیا جائے محنت کا، آخری بس کی کوشش کر دی جائے۔ عربی زبان میں کہاوت ہے لم يدخر ما فی وسعہ، اس نے کچھ توانائی کو باقی نہیں رکھا۔ محنت کرنا پڑے گا، محنت کے بغیر کوئی علمی عملی کمال پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری آیت جو قرآن کریم کی پڑھی گئی وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو نیکی کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، حضرت ہردوئی فرماتے تھے کھانا کھایا اپنے لیے کھایا۔ احسان کس پر کیا؟ ماں باپ پر کوئی احسان نہیں، اساتذہ پر کوئی احسان نہیں، ادارے پر کوئی احسان نہیں، ایسے ہی محنت کیا اپنے لیے کیا، نیکی کی اپنے لیے کی۔ میرا اللہ راضی ہو جائے، میری آخرت بن جائے، مجھے جنت مل جائے، عمل کے ذریعے سے اونچا درجہ مل جائے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، عمل کے بغیر کوئی درجہ نہیں۔ محنت تو ہر جگہ کرنا پڑے، لیکن اقامتی مدارس، ہاسٹل والے مدارس، جہاں پر نظم و نسق قابو میں ہو، جہاں پر دارالاقامہ کے معمولات متعین ہو، 24 گھنٹے اساتذہ کرام کی نگرانی ہو، ان اقامتی مدارس کے فوائد زیادہ ہیں۔ اکابر کے منہج سے قریب وہی ادارے ہیں، شخصیت کی مکمل تعمیر انہی اداروں سے ہوگی۔ اتق اللہ حیثما کنت، یہ تو ہر جگہ پر ہے، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ گھر چھوڑا عادتیں نہیں چھوڑی، گھر چھوڑا بری صحبتیں نہیں چھوڑی، تو کسی بھی خانقاہ میں رہے گا، کسی بھی جماعت میں جائے گا تو فائدہ نہیں اٹھائے گا۔
جسم کی موجودگی کافی نہیں ہے، جذبات اور ذہن کی موجودگی کے بغیر مدرسے میں موجود رہنا، دارالاقامہ میں موجود رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولات میں موجود ہو، دیے گئے کام اور ہوم ورک میں موجود ہو۔ سب سے بڑی نعمت جو اقامتی مدرسے میں طالب علم کو ملتی ہے وہ یکسوئی ہے، انقطاع الی العلم، انقطاع اور یکسوئی کوئی معمولی نعمت نہیں۔ ہر عمل میں یکسوئی چاہیے، تزکیے کے لیے، ذکر کے اہتمام کے لیے، مطالعے کے لیے، تصنیف و تالیف کے لیے، کسی موضوع پر سوچنے کے لیے یکسوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ دارالاقامہ میں سب سے بڑی نعمت یہی ملے گی۔ یکسو ہوگا تبھی تو توجہ علم کی طرف ہوگی، عمل کی طرف ہوگی، مطالعے کی طرف ہوگی، ہوم ورک کی طرف ہوگی۔ دوسری بات اقامتی مدارس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ میرے عزیزوں، قوت عمل مفلوج ہو گئی، کچھ کرنے کا جذبہ نہیں، اندرونی رغبتیں، اندرونی چاہتیں، قوت ارادی دفن ہو چکی ہے۔ خطابت کے بغیر مطالعے والے کتنے، تدریس کے بغیر کتاب اٹھانے والے کتنے، مسئلہ پوچھے اور سوال کے بغیر ورق گردانی کرنے والے کتنے۔ اپنے شبہات کو ختم کرنے کے لیے کس نے کتاب اٹھایا؟ اندرونی چاہت سے تفسیر کا مطالعہ کتنوں نے کیا؟ عشق الہی کی چنگاری لگی، رات رات سیرت پڑھتے بیٹھے کتنے لوگ ہیں ایسے؟ کسی اکابر اور شخصیت کا نام سنا فوراً شوق ہوا کہ ان کی سیرت اور سوالنے کو پڑھا جائے۔ لگے بندھے نظام کے بغیر اعمال کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ انتظامی دباؤ میں ہی آدمی سے کام انجام پاتے ہیں۔ اندرونی احتساب، خود احتسابی، ذاتی فکر مندی نہیں پائی جاتی ہے۔ ہانکنے والے، ڈانٹنے والے، پوچھنے والے، مواخذہ کرنے والے، بار بار یاد دہانی کرنے والے اساتذہ ہو تب اپنے اعمال اور علم کا یہ حال ہے۔ اگر نہ ہو تو کیا حال ہوگا؟ خواہ بے جا اپنے آپ کو آزمائش میں مت ڈالیے۔ کم عمری میں فون کا عادی ہو گئے، گھر میں رہنا چاہتا ہے، فجر ہوئی ہی نہیں، گناہ سے بچ ہی نہیں پایا، پھر بھی آزمائش میں ڈال رہا۔ چھری کے استعمال کا طریقہ نہیں آیا، رکھنا چاہتا ہے۔ دشمن کتنا کٹے گا، خود تو زبا ہو گئے، کہیں زخم لگ گئے۔
کہاوت ہے، گھر گیا گر گیا، گھر گیا گر گیا، گر جاتا ہے آدمی۔ بہت ہی میچور اور مستحکم طبیعتیں چاہیے، گھریلو علمی طور پر ہمت افزا ماحول نہ ہونے کے باوجود پڑھنے والے لوگ، جنہوں نے پڑھا، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ، ان کے گھر کا ماحول پڑھ لیجیے کتابوں، علی میاں کے گھر کا ماحول پڑھ لیجیے کتابوں۔ اکلوتی اولاد تھی، یتیم بیٹا تھا۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا، چین نہیں دیتی تھی ماں جب تک کہ میں عشاء نہ پڑھ لیتا۔ اندھا لاڑ نہیں تھا ان ماں باپ کے پاس۔ اب بہت سی حکمتیں، مصلحتیں یا ہماری بغاوت کا اندیشہ سوچ کر ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے ماں باپ سختی کرنا چاہتے لیکن بغاوت کا اندیشہ ہے، اپنے بیٹوں سے جنگ لگتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز پابند ہے، کمپنی کا ہر ملازم پابند ہے، وزیر اعظم سے لے کر چپراسی تک کو پابند رہنا پڑتا ہے۔ خدائی پابندیاں بھی ہیں، کبھی سرکاری پابندیاں بھی ہیں۔ گھریلو نظام چل رہا ہے، پابند ہے، ماں وقت پر پکانے، وقت پر سلانے، وقت پر جگانے، باپ پابند ہے، کرنٹ کا بل وقت پر ادا کرنے، کرایہ وقت پر ادا کرنے، دکان وقت پر کھولنے، مدرسہ چل رہا پابند ہے، باورچی صاحب پابند ہے، جھاڑو مارنے والے پابند ہیں۔ بندے میں رہنے سے کیوں بھاگ رہا ہے بندہ؟ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بندہ تو وہی ہے جو بندہ ہوا ہو۔ سورج اور چاند پابند ہے، کتنے دن چھٹی لے لی سورج نے، چاند ہے، اختیاری غیر اختیاری، خدائی غیر خدائی، انسانی غیر انسانی، سب مخلوقات پابند ہیں۔ پابند رہنے والوں سے ہی دنیا چلے گی، انہی سے راحت ملے گی۔ دکان وقت پر نہ کھلے، آپ دیکھیے کتنی تکلیف کو پڑ جائیں گے۔ پابندی سے بھاگنا حماقت ہے، مواظبت ہی عقل مندی ہے۔ دوستیاں، ابھی زبان کی کہاوت ہے، من انت، تم کون ہو؟ میں بتا دوں گا، تم اپنے دوست بتا۔ کتنوں کے دوست ہیں کوئی حکیمیہ منظور نما، کتنوں کے دوست ہیں بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ دانشور، کتنوں کے دوست ہیں مطالعے کے رسیا، اصحاب کمال، اعمال کے پابند، کثیر التلاوہ، صلہ رحمی کا نمونہ، غیر اقامتی مدارس میں، بغیر ہاسٹل کے مدارس میں جمعہ کے معمولات کیسے ملیں گے، جمعرات کے معمولات کیسے ملیں گے؟ مضمون سوچ کر بھی لکھا نہیں جاتا، مطالعہ چاہ کر بھی ہوتا نہیں۔ گھر میں رہوں گا، گھریلو غذائیں ملیں گی، ایک سے زائد سالن ملیں گے، تازے سالن ملے۔ جن مدرسوں میں کھانا اچھا مل رہا ہے پھر بھی گھریلو چاہیے تھا، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ کھانے کے لیے آدمی جیتا نہیں ہے، جینے کے لیے کر رہا ہے۔ کیا ہے مقصد زندگی، کیا ہے ضرورت زندگی؟
اتنا بھی عقل نے فیصلہ نہیں کیا. 5 سال رہتے ہیں طلبہ اقامتی غیر اقامتی اداروں میں، ہر جگہ پر تعلق ہی نہیں ہوا استاد سے، دل ہی نہیں دیا کسی شیخ کو، مرکز عقیدت بنایا ہی نہیں، کوئی مشین متعین نہیں ہوا، کوئی استاد اس کی صلاحیت اور میدان کو جانتا نہیں، کسی سے مزاجی مناسبت پیدا نہیں ہوئی، تو نظام مدارس کی روح تو روحانی تعلق ہے. مدارس کا اصل منہج تو استاد و شاگرد کی دلی وابستگی ہے. اقامتی مدارس معاون بنتی ہیں، دارالاقامہ کا ماحول معاون بنتا ہے کہ اپنے اساتذہ سے رابطہ مضبوط کیا جائے، ایک سے زائد مرتبہ مضمون پوچھا جائے. حالت اضطرار کے لیے غیر اقامتی مدارس کھولے گئے، ورنہ دارالعلوم دیوبند تو اقامتی مدرسہ ہے، مظہر العلوم اقامتی مدرسہ، شہروں کے مسائل، مطبخ کے مسائل، آنے جانے والوں کی مصروفیتیں، طلبہ پر معاشی بوجھ، ماں باپ کی بیماریاں، گھریلو حالات کی وجہ سے غیر اقامتی مدارس شروع کیے گئے، ورنہ غیر اقامتی مدارس نمونہ نہیں ہے. اقامتی مدارس ریزیڈنشیل رہائشی مدارس ہی نمونہ ہے. سوچنا چاہیے جب پڑھنا ہی ہے تو اعلیٰ سطحی عالم بنو، جب پڑھنا ہی ہے تو انتہائی کمال تک پہنچو، کم سطح پر راضی نہ ہو، بس ہمت نہ ہو. کافی ہے میں نے اس کر لیے، کیا ضرورت ہے زیادہ قابل بننے کی. میرے گلی کے چند نوجوان تو متاثر ہو ہی جاتے ہیں. راضی ہے مؤذن بننے پر، کوشش کرو مجدد بننے کی. تنبیہ کے بغیر اللہ کی طرف سے نبیوں کی تربیت نہیں ہوتی. تنقیر سے ناراضگی ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے ناراضگی ہے، تراش خراش کے بغیر کوئی چیز بنتی نہیں. کپڑے سینے کے لیے اچھے خاصے کپڑے کو کہاں سے کاٹا جاتا ہے، سبزی پکانے کے لیے، گوشت پکانے کے لیے. اینٹ کو تراش خراش کے بغیر بنے گی کیسے چیز؟ تراش خراش نہیں چلتے سر. چھٹی نہیں مل رہی ہے، چھٹی کی خواہش ہے، بہن کی شادی اور بھائی کی شادی، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد ہوا. ایک شعر ہے جو ہمیشہ ہمارے اکابر کے یہاں پڑھا جاتا ہے، جسے احساس ذمہ داری لگ گئی، مل گئی، علم کا ذوق مل گیا، طلب علم کا ذائقہ بن گیا، وہ تو بچنا چاہتا ہے. چھٹی نہ ملے تو اچھا ہے. ابن رشد رحمت اللہ علیہ بڑا فلسفی گزرا. وہ کہتا ہے نکاح کے دن مطالعہ نہیں کیا، والد کے جنازے کے دن نہیں کیا، باقی تو مطالعہ زندگی کا حصہ تھا. رات گزر نہیں سکتی تھی. ہر عمل ہو، چاہے مطالعہ ہو، دفاعی کام ہو، علمی کام ہو، تدریسی کام ہو. جن لوگوں نے چھٹیاں لی وہ لکھیں گے 100 جلدوں میں کتاب. جنہوں نے چھٹیاں لی وہ صلاحیت مند طلبا کو تیار کریں گے. جی طالب علم میں چھٹی، استاد میں چھٹی، پورا مدرسہ خالی، پورا مکتب خالی، دونوں نااہل، دونوں ناپختہ. اپنے آپ پر رحم کھانا چاہیے، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے،
اپنے ضمیر کی آواز کو سننا چاہیے. اپنے نفس کے حوالے ہو کر آدمی تباہ نہ کرے. میرے دل کا ہے اعجاب کل ذی رأی برأیہ. نفس کی اتباع تو بہت بڑی بیماری، اور نفس تو ایسا دشمن ہے آگ کی طرح، جتنا آگ میں لکڑی ڈالیں گے اتنی بڑھتی. آگ خوش ہو کر خاموش نہیں بٹ جائے گی. آپ نے ٹکڑ لا دیے جزاک اللہ، اب آگے مت ڈالیے، اور بڑھ کے پھر. نفس بھی ایسا ہی، جتنا اس کی مانگ کر چلے گے تباہ کی طرف لے جائے. انوکھا دشمن ہے جس کے مطالبے پورا کرنے پر دشمنی بڑھتی ہے. دنیا کے سارے دشمن ان کے تقاضے 1,00,000 2,00,000 دینے پر دشمنی کم ہو جائے. بندے نفس نہ بنے، بندے دینار نہ بنے، بندے درہم نہ بنے، عبد الہوا نہ بنے، عبداللہ بنے. بہت مشکل ہے اللہ کا بندہ ہوا و ہوس کا نہیں. ربانی بننا ہے، نفسانی بھی نہیں، رہبانی بھی نہیں. رب چاہی کا سبق دیا ہے، من چاہی کا نہیں. اللہ تعالیٰ فہم صحیح اور عمل مقبول کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.